السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ علامہ لاہوتی صاحب فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے صحابی بابا اس جہان میں لے گئے۔ وہاں جا کر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے، کہنے لگے کہ شیخ، آپ کی خدمت میں تزکیہ نفس کے لیے آیا ہوں، دل کی دنیا کو اللہ کی محبت میں ڈبونے کے لیے آیا ہوں، کچھ اللہ اللہ کے بول سیکھنے آیا ہوں، اگر آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ شیخ کی خدمت میں بہت عرصہ رہے۔ حضرت کی خدمت میں رہتے ہوئے زندگی کے بہت سے دن رات گزر گئے۔ ایک دفعہ عرض کرنے لگے کہ شیخ، اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے، میں اللہ کی قدرت کے مظاہر اور مناظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ صاحب استعداد ہو گئے تھے، برتن بڑا ہو گیا تھا۔ شیخ فرمانے لگے، اچھا ٹھیک ہے، یہ روٹیاں لو اور جنگل میں جاؤ، وہاں ایک رچھ ملے گا اور اس رچھ کو یہ روٹیاں ڈال دینا۔ وہ روٹیاں منہ میں ڈال کر چلے گا، تم اس کے پیچھے چلتے جانا، اور پھر قدرت کے مظاہر و مناظر نظر آئیں وہ مجھے آ کر بتانا۔ انہوں نے روٹیاں لی اور چل پڑے۔ بہت دیر چلتے رہے، آخر جنگل میں بالکل سیاہ ایک رچھ ملا۔ اس کو روٹیاں ڈالیں، اس نے منہ میں لیں اور بھاگنا شروع ہو گیا۔ یہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ ایک غار میں چلا گیا۔ بہت لمبی غار تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ چلتے رہے، آخر اس غار کا دہانہ قریب آیا تو روشنی نظر آئی، وہ رچھ وہاں غائب ہو گیا، اور یہ وہاں پہنچ گئے اور حیران ہوئے کہ یہ کون سی دنیا ہے۔ وہاں ایک شخص ملا، شاہ صاحب کے خادم نے اسے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد اس خادم نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے، نہ ہم انسان ہیں اور نہ جنات ہیں، نہ فرشتے ہیں، ہم کوئی اور مخلوق ہیں۔ اور پھر اس نے پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ ایک عالم کا نہیں، عالمین کا رب ہے، یہ کوئی اور عالم ہے، اس عالم کو تم نہیں جانتے۔ جاؤ، تم نے قدرت کے مناظر و مظاہر دیکھنے کی تمنا کی تھی، وہ تم نے دیکھ لیے، اس سے آگے مت جاؤ، یہ تم نے دیکھ لیا کہ اور عالم بھی ہیں، بس یہیں سے واپس مڑ جاؤ۔ وہ خادم یہیں سے واپس ہوئے۔ واپس سفر کرتے کرتے شیخ کی خدمت میں پہنچے۔ حیران و پریشان تھے کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا۔ شیخ سے جا کر عرض کیا۔ شیخ نے فوراً فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کے رب ہیں، عالم کے نہیں۔ اور پھر فرمایا، میری زندگی تک یہ بات کسی کو مت بتانا۔ علامہ لاہوتی صاحب فرماتے ہیں، ایک دفعہ صحابی بابا کے ساتھ میں نے ایسے ہی ایک عالم کی سیر کی تھی۔ کیسے تھا، کس طرح تھا، میرے پاس نہ الفاظ ہیں نہ واقعات ہیں، سوائے کیفیات کے۔ وہ کیفیات میں لفظوں میں ادا نہیں کر سکتا۔ آپ اسے دھوکہ سمجھیں یا فریب، کوئی کچھ سمجھے کوئی کچھ۔ ہاں، مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ ہر شخص اپنے برتن کے بقدر میری ان باتوں کا مطلب لے گا۔ جو باتیں میں آپ تک پہنچاتا ہوں اور آج جو باتیں پہنچا رہا ہوں، وہ بات سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے متعلق ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے والا کوئی بھی شخص آج تک ایسا نہیں ملا جس کو ملکوتی اور لاہوتی لباس نہ ملا ہو۔ پڑھنا شرط ہے اور بہت زیادہ پڑھنا شرط ہے، اور نیکی کو کرنا اور گناہ سے بچنا لازم ہے، ورنہ نفع نہ ہوگا۔ سورہ اخلاص کا یہ عمل دیتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کی ہر رکعت میں 101 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ دوران نفل ہاتھ میں تسبیح لے سکتے ہیں، لیکن تسبیح صرف نوافل کے لیے ہے، فرائض کے لیے نہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد سجدے میں گر کے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سجدے میں گر کر 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اسی طرح 11 سجدے کرنے ہیں اور ہر سجدے میں 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اٹھ کر بھی 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔
اس کے بعد 11 دفعہ کوئی سا بھی استغفار پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 11 منٹ کم از کم انتہائی زاری کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ کوئی مقصد بھی ہو، دنیاوی ہو یا اخروی، آسمانی ہو یا زمینی، فرد سے ہو یا افراد سے، ظالم سے ہو یا کافر سے، حاکم سے ہو یا محکوم سے، آقا سے ہو یا غلام سے، گھریلو ہو یا کاروباری ہو، دفتر کا ہو یا زمین کا، یعنی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، اگر روزانہ کسی بھی وقت اس عمل کو کریں، گھر سے سارے افراد یا گھر کا کوئی ایک فرد، اور اگر کوئی صبح شام کر سکتا ہو بہت ہی بہترین ہے۔ اس سے بڑا کوئی مشکل کشائی کا عمل میں نے کہیں کسی کائنات میں نہیں پایا۔ یہ صحابی بابا کا خاص ہدیہ ہے۔ یہ بہت عرصہ قبل مجھے خاص ہدیہ ملا جو کہ میں اب آپ کی نذر کرتا ہوں۔ ایک شخص کو میں نے یہ چیز بتائی، اس شخص کی ٹانگ گنگرین کی وجہ سے ران تک کٹنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اشارے سے یہ نفل پڑھے اور پڑھتا رہا اور مسلسل پڑھتا رہا۔ اس کی اہلیہ نے بھی پڑھے۔ قارئین شاید آپ یقین کریں نہ کریں، صرف 21 دن کے بعد اس کے زخم کی کیفیت بدل گئی اور اس کا زخم بڑھنے لگا اور بہت تھوڑے عرصے کے بعد اس کے کھرنڈ بن گئے اور 100% صحت یاب ہو گیا۔ اس شخص نے بیان کیا، میں اب تک اس عمل کو جو گن سکا تو تقریباً 23 لوگ ہیں اور جو نہ گن سکا وہ تو بے شمار ہیں، اور جس کو بھی دیا اس کو 100% فائدہ ہوا، 100% نفع ہوا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہوا۔ ایک صاحب کا بیرون ملک میں ویزا نہیں لگ رہا تھا، غریب تھے، اور میں غریب سے محبت کرتا ہوں اور غریب کا کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں، اور امیر سے محبت کرتا ہوں لیکن بحیثیت مسلمان کے۔ لیکن غریب سے محبت اور غریب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے مجھے دلی طمانینت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک غریب آدمی کا جوان بیٹا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بیرون ملک جانا ہے، کاغذات مکمل ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، کام بنتے بنتے رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ ہی جاتی ہے۔ میں نے یہی نفل بتائے اور یہ بتایا بھی کہ جلدی بھی نہ کرنا اور بے توجہی سے بھی نہ پڑھنا، انشاءاللہ تمہیں اس کا 100% صلہ ملے گا۔ تھا تو مایوس لیکن پرعزم تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا ہی گیا۔ مجھے تو یاد نہ رہا۔ کچھ عرصے اس کی بوڑھی ماں میرے پاس آئی، کہنے لگی، میرا فلاں بیٹا آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے یہ عمل بتایا تھا۔ کیونکہ میں نے یہ عمل چند لوگوں کو بتایا اور اب دل میں آیا کہ اس عمل کو عبقری کے لاکھوں قارئین تک پہنچاؤں۔ مجھے وہ جوان اور اس کا غمگین چہرہ، اس کی غربت اور تنگ دستی یاد آئی تو فوراً یاد آیا اور میں نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ کہنے لگی کہ بیٹا باعزت روزگار میں ہے، بیرون ملک چلا گیا ہے اور اس کے ساتھ والے جو 4 سال پہلے گئے تھے وہ پریشان ہیں اور یہ برسر روزگار ہے۔ اس نے وہاں سے پیغام بھیجا ہے کہ اب میں کیا پڑھوں اور کیا کروں۔ میں نے فوراً کہا کہ جس عمل کی وجہ سے اتنے باوقار ہوئے ہیں اس عمل کو کیوں چھوڑ رہے ہو، اور اسے کہوں کہ یہ عمل پڑھتا رہے۔ خاتون کہنے لگیں کہ بیٹیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں تو کیا پڑھوں، کیا میں یہ عمل کر لوں؟ میں نے ان سے کہا کہ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، گھریلو کوئی الجھن ہو، مشکلات ناممکن ہوں، اس عمل کی آپ کو اجازت ہے اور یہ عمل کریں۔ اس نے وہ عمل کیا اور جب عمل کیا تو عمل کو کرتے ہوئے بہت ہی عرصہ وہ خاتون نہ ملی، اور جب ملی تو رو پڑی اور کہنے لگی کہ میں آ نہ سکی کہ اللہ کریم نے میرے اس عمل کی برکت سے بیٹیوں کی شادیاں بھی کر دیں اور گھر بھی بڑا بنا دیا، رزق بھی وافر ہو گیا، صحت کے مسائل بھی حل ہو گئے۔
مشکلات بھی دور ہو گئیں اور میں نے اب تک بے شمار گھرانوں کو ہر مسئلے کے لیے یہ عمل بتایا ہے، چونکہ آپ نے اجازت دی ہے، اور جس کو بھی بتایا ہے اس کا کام ہو گیا ہے۔ میں نے تو اس عمل کا نام دستگیر رکھ دیا ہے۔ جس کے ہاتھ میں بھی اس عمل کا پرچہ پکڑاتی ہوں، اس کا کام 100% ہو جاتا ہے۔ قارئین، یہ اس عمل کی آپ سب کو اجازت ہے۔ کچھ عرصہ مستقل کرتے رہیں اور مسلسل کرتے رہیں۔ جتنا خشوع اور جتنا دھیان سے پڑھیں گے اتنا زیادہ اس کی تاثیر اور طاقت ہوگی۔ اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جس کو بھی دینا چاہیں میری طرف سے اس کے لیے بھی خصوصی اجازت ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ سب سے زیادہ قرآن پاک کون پڑھتا ہے، اور صحابی بابا کی پرسوز تلاوت اور جنات کی لذیذ مٹھائیاں، عجیب لذت، عجیب مزے کے کھانے، ان کے بارے میں ویڈیو میں ذکر کروں گی۔ اس کے لیے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔